پریز دا نیم آف دا لارڈ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب جب بھی ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں اور کلام کو سننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر بائبل مقدس میں سے جب روح القدس کی طریق سے لکھا ہوا یہ کلام، وہی پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں نئے نئے بھید بتاتا ہے۔ آج کل ہم خاص طور پر ان کو سے چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، سارا سال رکھتے ہیں، اور جیسے جیسے خدا کی آمد نزدیک ہو رہی ہے، کلیسیا تیار ہو رہی ہے، لوگ تیار ہو رہے ہیں خدمت کے لیے، خدا کا کام کرنے کے لیے، اور اس دنیا میں بہت بڑے لوگوں کے لیے ایک نجات کا وسیلہ بننے کے لیے، تاکہ کلام کے وسیلہ سے، ان کے آنسوؤں سے، دعاؤں کے وسیلہ سے رزلٹس آئیں، تو ہم ان سب لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور آپ سب جو سنتے ہیں، آپ اس کا حصہ بنیں اور سچے دل سے خدا ان کو قبول کریں، اس کے پاس آئیں۔ تو آئیے آج پھر ہم غور کرتے ہیں روزہ کے تعلق سے۔ ہم نے پرانے عہد نامے میں ایک حوالہ لیا ہے جس پر کافی ڈیٹیل سے، تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں، بڑا اس نے کئی باتیں اس وقت کے ماحول کے مطابق کی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت کے ماحول کے مطابق اور آج کے ماحول میں تقریباً روحانی باتوں کا اور حالات کا، چیزوں کا کافی حد تک یکسانیت ہے۔ جیسے اس وقت حالات ہوتے تھے ویسے ہی ہے۔ جیسے اس وقت لوگ گناہ کرتے تھے، خطائیں کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں۔ جیسے اس وقت لوگوں کو یہ چاہیے ہوتا تھا کہ وہ خدا کے نبی آئیں، خدا کے دلیر خادم آئیں اور وہ لوگوں پر ان کا گناہ ظاہر کریں خدا کے روح کی طریق سے، اور خدا کی سچی تعلیم ان پر ظاہر کریں، اس وقت کے حالات کے مطابق ان کو سمجھائیں خدا کیا چاہتا ہے۔ اور روزے کے تعلق سے یہ ہم نے اسٹڈی کی کہ دیکھیں وہ یہ سارا وہ اپنی قوم کو بتا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، جو اس وقت کس طرح سے چلتے تھے اور کیسے کیسے روزے رکھتے تھے۔ تو ہم نے بہت کچھ اس میں سے سیکھا ہے۔ آج ہم اور ایک پوائنٹ سیکھنے لگے ہیں، اور وہ ہم یسایا نبی کا صحیفہ 58 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت ہم پڑھیں گے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ جس پر ہم نے غور کیا کہ 2 قسم کے جوئے ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر جو ہماری وجہ سے لوگوں پر سختیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، جوئے ڈال دیے جاتے ہیں، مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی کبھی خدا کے لوگ ہی خدا کے لوگوں کو باندھ دیتے ہیں اپنی رسیوں کی وجہ سے۔ جیسا کہ سمسون ایک بہت بڑا خدا کا بندہ قاضی گزرا ہے اور خدا کے طرف بلایا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل چھڑانے کے لیے بھی مقرر کیا گیا تھا، اور اس کو بڑی طاقت دی گئی تھی فلسطینیوں کے خلاف۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ فلسطینیوں سے ڈر کے مارے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے یہ سمسون ہمیں بھی مرواتا ہے، فلسطینیوں سے یہ کرتا ہے، اس لیے سمسون ہی کو باندھ دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو ہم معاف کر دیں گے، آپ ایسے کرو سمسون کو ہمیں پکڑوا دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو باندھ کے لے آتے ہیں۔ تو سمسون نے کہا چلو ٹھیک ہے باندھ لو مجھے۔ تو اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ کئی دفعہ خدا کے لوگ ہی ایک دوسرے کو باندھ دیتے ہیں، مصیبتیں کرتے ہیں اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، ایسا کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، ٹھوکر کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس کے اپنے لوگ ہی اس کو باندھ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی خدا کے لوگ بھی ایسے ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کبھی کبھی بہت سے لوگ خدا سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کے لیے خدا کا خوف ماننا چاہیے اور اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ لکھا ہے کہ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے۔ ہماری زندگی میں ہرٹ تو ہوں گے ہم، اور بہت ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہم نے بچنا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے، ہماری وجہ سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ ٹھوکر کھا کر کہیں ہمیشہ کے آگ میں چلے جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ تو خدا اس کے لیے بہت سختی کے ساتھ بتاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جس کی وجہ سے لوگ ٹھوکر کھائیں اور وہ جہنم میں چلے جائیں، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کو ابھی سے سزا دی جائے، اور اس زمانے کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے اس کو ایسی سزا دی جائے کہ اس کے گلے میں اس وقت چکیاں دوسری قسم کی ہوتی، بڑا بڑے پتھر دو رکھتے تھے جس سے رگڑا ہوتا تھا، وہ کہتا وہ والا پارٹ یعنی جو بھارا ہوتا ہے، اور اس کو گلے میں ڈال دیا جائے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اس کے نیچے دب کے نیچے سمندر کی تہہ میں ماری جائے، ختم ہو جائے۔ ایسے شخص کو ایسی سزا دینی چاہیے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا ہمیں سمجھا رہا ہے ہمیں ٹھوکر دلانے والے نہیں بننا، اور یہی یہ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جوئے کے بندھن کھولنے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، جو خدا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اور مظلوموں کو آزاد کرنا چاہیے۔ 7ویں آیت میں اس نے کچھ اور کہا ہے۔ یہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو بہت سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ بولا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم ویلفیئر بڑا کرتے ہیں،
ہم نے اس کا بھی بیلنس سیکھنا. وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ اصلی روزہ جو ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے، 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آج ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ فرض کرو اس وقت کوئی بندہ آپ کا خدا کا بندہ ہے، جو اس نے محنت کی ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، محنتی ہے، اچھا بندہ ہے. ایک اور بندہ وہ نوکری کرتا ہے، اس بیچارے کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ مشکل سے. ایک اور بندہ ہے جس کو پینشن ملتی ہے، وہ پینشن میں مشکل سے بیچارہ بڑھاپے میں اپنا یا اپنے گھر کا گزارا چلاتا ہے، یا میاں بیوی ہیں، بچے چھوڑ گئے ہیں، کئی حالات ہوتے ہیں. اب ایک اور بندہ ہے جس بیچارے کے اپنے پاس ہی کچھ کھانے کو نہیں ہے. اب یہ چاروں پانچوں بندوں کی سٹوریاں فرق ہیں. میں نے مثال بنائی ہے، سچی مثال ہے، کس طرح سے مختلف طبقے لوگ ہوتے تھے، ہر ایک پر یہ کلام لگا دو. اب وہ غریب آدمی جس کے اپنے گھر میں کبھی روٹی نہیں، کبھی اسے مزدوری ملتی، کبھی نہیں ملتی، اور اس کے بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے بیچارہ قرضے لے کے کھا کے مصیبت میں آ گیا، تو اس کو آپ یہ آیت پیش کر دیں کہ آپ جی خیرات کرو. آپ کا کام ہے کہ یہ جو سارے سڑکوں پہ پھرے مسکین ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کو اس کا پتہ ہے، مسکین کا بھی بتا دوں. یہ نہ کر لینا کہ ہر بندہ جو آپ کو نظر آ جائے تو مسکین کے پیچھے بھاگ پڑے. اس وقت پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو مانگ کے ان کا کاروبار ہے، حالانکہ وہ صحت مند تندرست ہے، وہ جھوٹی بنا لیتے ہیں. میں کیا باتیں آپ کو بتاؤں. میرے پاس اتنے چہرے پہ ہیں، میرے ساتھ تو یہ دھوکہ ہو چکا ہے. میں ایک بندہ وہ اس پہ کھڑا تھا تو لنگڑا کے چل رہا تھا، تو میں دعا میں بڑا تھا، تو میرے دل میں ترس آیا، تو میں نے اس کو پیسے دے دیے، اور پھر اسے کسی اور لنگڑاتا گیا تھا دوسری طرف گیا اور اس نے اس سے بھی لے لیے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سڑک پار کرنی تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے سڑک پار کرنی تھی تو اس کے لیے کیا ہوا کہ وہ سڑک جب پار کرنی ہے تو وہ بھاگ کے تو آرام سے بھاگ کے سڑک پار کر لی. اس کی ٹانگیں ٹھیک تھی، اسے ٹانگیں بنائی ہوئی تھی. اب ہم ترس کھا لے ہر بندے پہ جو سڑک پہ گلی میں کہیں پر بھی ہے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، تو اس نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کر سکا، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ہم لوگ کے حالات بھی دیکھیں. پاکستان کے متعلق بہت کچھ یہ مڈل ایسٹ میں لوگوں کو نکالا گیا، وہ یہاں پر کاروبار بناتے ہیں مانگنے کا، وہاں ایک دفعہ ویزا لے کے کو پہنچ جاتے ہیں. اب ہم ہر بندے کو جو دیکھ رہے ہیں تو وہ کرنا شروع کر دیں، بھائی یہ نہیں لکھا ہوا. بہت سے لوگ ایسے بیوقوفیاں کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک میں بھی جو بے سمجھیاں کر چکا، پڑھا لکھا ہو کے بھی. کئی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، کئی روحانیوں نے بھی دیا، جسمانیوں نے بھی دیا، عام لوگوں نے بھی دیا. میرے پاس بہت تجربے ہر کے دھوکے کھانے کے. مجھے آپ کو یہ ایک بات مذاق آ جاتا ہے تھوڑا سا، میں تاکہ تمہیں سمجھ بھی آ جائے. اور ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کو مجھے کراچی میں ملا، تو میرے ساتھ گیا پریچنگ پہ، تو گاڑی اپنی پہ لے کے آیا، تو پورا گھنٹہ تھوڑی سی دیر بعد باتیں کر کے، تو مجھے پتا کیا کہتا ہے، سر جی بادام کھا کے عقل نہیں آتی، دھوکے کھا کے آتی ہے. اس لیے مجھے وہ اب یاد آ گیا. اس لیے یہ نہیں کہ ہر بندے پہ ترس کھا لینا، اتنے ہر بندہ ہی غریب ہے. میرے پاس ایسے فراڈی بھی آئے خدا کے بندے، وہ اپنے ہوتے پت بار گئے سن سعودی عربیہ، کار ہوتا اتنا اچھا، ساری ساڑھے نے زیادہ چنگی موٹر سائیکل پتہ نہیں کی، تو اپنے پوترے نے موٹر سائیکل لے کے مینوں آ کے کہتی مینوں 50 لاکھ کا گھر بنا دے. وہ سمجھی میرے کوئی بڑے کروڑا پیسے، میرے نہ کی نہیں دھوکا کیتا. وہ جدو پتا کرایا تو کہنے لگا انہوں کا گھر تو ایڈا 4 گنا زیادہ اچھا، تو انہوں کو پیسے تو منڈے نو عیش کرانا چاہتی پوترے نو. ایسی دعا کرنے والے دی بڑی وڈی خادمہ. آپ کو کیا آگاہ بتائیں. اس لیے کسی کے قابو میں نہیں آنا. کسی کو جب کرنا ہے تو ان کا کام کرو جن کو جانتے ہو، جن کے حالات جانتے ہو، جس کو سمجھتے ہو. یا پھر ویلفیئر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی سسٹم ہوتے ہیں. جو عقل مند ہے وہ سب کو نہیں کرتے، وہ یہ کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ سیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ بس یہ آیت پڑھ لی تو لکھیا تو مسکین ہے، مجھے خدا تھوڑا کہہ رہا ہے. اب میرے پاس نہیں ہے اتنے پیسے کہ میں سارے لوگوں کو بانٹوں، تو مجھے تھوڑا خدا کہے گا. یس، خدا نے کہا اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں پھر آپ دے. میرے ساتھ خدا نے باتیں کی، میں کو خدا میں تو اپنا بھی لٹا دیا. میں نے اس قدر مشکل میں گیا، اتنا مشکل میں چلا گیا کہ قرضے کے نیچے آ گیا. کیونکہ ہم اپنی زندگی میں یہ نہیں آئے پڑھ لو تو بس جڑے خادم نے اپنا دے لی، جدے کو پیسے آپ ہی تو دینا نہیں، دوجیاں سکھائی جائے گا. وہ تمہیں جی خیرات کرنی چاہیے، وہ اگلے کے گھر روٹی کھانے کے وہ خیرات کیا کرے گا. میں نے آپ کو مختلف قسم کے لوگ بتائے ہیں. اب جس کے پاس بہت ہے
اس سے بہت طلب کیا جائے گا. اس کا تو رائٹ بنتا ہے, اس کے پاس ایکسٹرا وہ اپنا سٹینڈرڈ کم کرے. اگر تھوڑا ہے قربانی کرے, کتنی کی قربانی کرے. اگر 2 کرتے ہیں تو اگر اس کے پاس ہے ہی 1 کرتا تو وہ نکال کے دے, خدا نے مجھے بول کے کہا, اگر دے دیں گے. اب یہ اس لیے یہ ویلفیئر کی وجہ سے دوسری بات جو ضروری سکھانا چاہتا ہوں, ایک تو یہ مسکین یہ پڑھ کے گھبرا نہیں جانا کہ خدا نے تو میرا روزہ ہی صحیح نہیں, کیونکہ میں تے آٹا نہیں منڈیا, میں غریباں نوں آ نہیں کیتا. تانوں کون خدا کہہ رہا ہے؟ تہاڈے لئی کلام تے انہاں لئی سی جڑے کر سکدے سن. تسی تے ظلم نہیں کردے, تسی تے غلام نہیں رکھے, تسی تے خریدے نہیں پیسے نال بندے نوکر, تے تہاڈے تے اولی آیت تھوڑی لگدی ہے. تسی اودی آیت پڑھ کے کہو جی میں بھی غلاماں تے ہن ظلم نہیں کرنا. کیڑے غلام؟ تہاڈا تے کوئی غلام ہی نہیں. میرا کوئی غلام نہیں گزرا, نہ میں نے کدی خریدیا غلام, میرے کو پیسے نہیں کدی نہیں. اس لیے بائبل پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا کہ کون سا کلام میری سچویشن میں میرے پہ لگ رہا ہے. تو میں نے آپ کو 5-6 بندے بتائے ہیں جس کے پیسہ نہیں اس پہ نہیں لگتا. ایک بیوہ آئی, اس کے پاس کیا تھا؟ بیوہ کے پاس تو 2 ہی دمڑیاں تھی. خدا نے اس کی تعریف کی, اس نے 2 ہی ڈال دی, اسے 100% ڈال دیا. اور کلام میں لکھا باقی تو اپنی بدعت سے کر رہے تھے. اس لیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ویلفیئر کے ذریعے سے روزے میں ویلفیئر ہونی چاہیے, ہمیں قربانی دینی چاہیے, قربانی کا ہدیہ پیش کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ. خدا کی بندی تھی, میری ماں بنی ہوئی تھی, اور میں اس کے ساتھ ہی 40 سال رہا زیادہ. تو وہ ایسے لوگوں میں امریکہ میں پلی تھی. کہتی ہم یتیم تھی تو وہ بورڈنگ میں ہوتی تھی. تو امریکنوں نے انڈیا میں کوئی علاقہ مجھے بھول گیا کس شہر میں, یو پی کے کس شہر میں رہتی تھی. کہتی جب کرسمس کے دن آئے تو ہمیں وہاں انڈیا میں چاول بہت پسند کرتے ہیں, بہت علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آج تک یاد ہے مشنری ہمیں سکھایا بچوں آپ نے خوش نہیں ہونا, اس دفعہ آپ کو وہ اسپیشل چاول جو اچھے والے بنتے تھے, مہنگے بنتے تھے, وہ اس دفعہ کرسمس والے دن نہیں ملیں گے, کیونکہ ہم نے سب نے قربانی کرنی ہے. ہم اس دن نہیں کھائیں گے وہ چاول, ہم تھوڑے سے سادہ والے کھا لیں گے. اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, وہی چاول جو ہم کھاتے ہیں. ہم بھوٹان میں کال پڑا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ بھوکے ہیں, اور کرسمس کے دن میں ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوگا. ہم نے جمع کر کے اپنا آپ قربانی کر کے وہاں بھیجنا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. قربانی بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ان بچوں کو بھوکا رکھنا تھا, روزہ رکھوا دیا. تو روزے میں جب خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں مسکینوں کا ان کا خیال رکھنا, تب رکھنا جب آپ کے پاس خدا نے اتنا دیا ہوا ہے. تو اس میں لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. بھوکے کون سے؟ ادھر تو سارے بھوکے ہوتے ہیں, میں بھی 2-2:30 بجے بھوکا ہو جاتا ہوں کیونکہ صبح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے. اور وہ والے بھوکے نہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے, ادھر تو ہر بندہ ہی بھوکا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں اور اب تو دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہوتا جا رہا ہے. کئی ملکوں میں اتنے ان کے غریبوں کے سٹینڈرڈ ہی لیتا ہے. اور ہمارے جو ایشیا ملک کا افریقن ہے, میں تو کیا ہوا ہوں, میں یقین جانو جب میں ایک گانا میں گیا تھا تو جس دن میں آیا تو میرے پاس میرا خیال ہے کہ مشکل سے $5 تھے. جو کچھ مجھے انہوں نے دیا یا مجھے پہلے دے کے بھیجا گیا یہ میری جیب میں تھا, میں سب بانٹ آیا تھا. وہ اس لیے کہ وہ جنوں ویکھاں ہوتے بیچارے انج لگے جی پتہ نہیں روٹی بھی کھا دی ہے کہ نہیں. اتنی غربت اور اتنی غربت ان کو دیکھ کے تو وہاں پر دے تو میں احسان نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تسی ساری دنیا کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے. نہ آپ کو خدا نے کہا ہے, یہ ان لوگوں کا لکھا ہے جن کے پاس ہے, بھوکوں کو کھانا کھلائیں. اچھی بات ہے, کبھی کبھی قربان کر کے بھی کھلانا پڑتا ہے. میں جانتا ہوں کئی بچوں کو میں نے دیکھا ہے, ان کی بڑی اچھی عادتیں ہوتی ہیں. اور میرا ایک بیٹا بھی ایک جوان ہے, اس کا بھی ایک میرا پوتا بھی ایسے ہے. میں کئیوں کو دیکھا وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ نے کھا رہے ہوں گے, اگر دوسرے کو ضرورت ہوگی وہ کہہ دیتی مجھے بھوک لگے تو جلدی سے چھوڑ دیں گے, نہیں جی میں نے کھانا ہی نہیں, آپ کھاؤ. میں نے یہ دیکھا خود, اور میں بھی کچھ اس طرح کا تھا. اچھی بات ہے, کبھی کبھی ہمیں دکھ سہ کے بھی تھوڑا سا قربانی کر کے دوسرے کی مدد کرنی پڑتی, لیکن ہر وقت خدا نہیں کہتا. اگر قربانی چلے تو پھر قربانی کا بکرا بن جاؤ گے, پھر ختم بھی ہو جاؤ گے, ذبح ہو جاؤ گے, پھر تسی آپ بھی نہیں رہو گے, پھر تسی خدمت نہیں کر سکو گے. اس لیے یہ کلام کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. خدا نے کہا کھلانی چاہیے جب کھلا سکتے ہیں. آپ چرچ میں پیسہ دیتے ہیں, دہیکیاں دیتے ہیں, تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب چرچ کی ذمہ داری ہے کہ ہر چرچ میں, بہت کم چرچ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں سے حصے رکھے ہوئے ہیں, اس میں جو خدا کا کام چلانا اس کا خرچہ ہے. پھر اس کے بعد لاوی جو خدمت کرتے ہیں, جو وہاں کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ڈیوٹی ہے کہ ان کو بھی دیا جائے, اور ان کے لیے بھی خدا کا ایک حصہ اس میں سے, کیونکہ وہ کام کرتے ہیں فل ٹائم وہیں پر. خاص طور پر کاہن جو ہوتے تھے
وہ ہیکل میں سارا لاوی جو ہوتے تھے ان ساروں کے اخراجات ہر چیز پوری کرنے کے بعد لکھا کہ اس جگہ کے جو اس کلیسیا سے اس جماعت سے جو یتیم بیوہ مسکین اور ایسے لوگ جن کا کوئی نہیں ہوتا آگا پیچھا کچھ نہیں ان کو مسکین کہتے ہیں، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں، جن کے پاس کو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بیچارے بالکل ہی اجڑ گئے، ماں باپ مر گئے یا کیا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی نہیں، ایسے بہت لوگ ملتے ہیں، آپ ان کو چیک کریں، جب وہ واقعی اس قابل ہیں تو وہ کر لیں۔ بہت لوگوں نے بڑے بڑے لوگ ایسے یتیم اڈاپٹ کیا اور آج وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے خادم اور خادمیں بن گئے، اور آپ حیران ہو گئے۔ اس طرح ہمارے ادارے ہونے چاہیے، اور میری خود بڑی خواہش ہے، کاش خدا مجھے پیسے دے اور میں ایک یتیم خانہ رہے لڑکیوں کے لیے اور ایک لڑکوں کے لیے بنانا چاہتا ہوں، میری یہ بڑی خواہش ہے۔ خدا ان کی مرضی، اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ مجھ پر مہربان ہو جائے گا، مجھے ایسے وسائل دے دے گا۔ ایک میں بیوہ ہاؤس چاہتا ہوں، ایسی عورتیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کا کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس بہت دعائیں کراتے ہیں، ان کو مدد کی، ان کو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا ایسا کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ میں کروں گا، میں کر نہیں سکتا، اگر خدا توفیق دے گا تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں اگر توفیق نہیں ملتی تو وہ نہیں کرنا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ نیک کام کرنے کے وسیلہ سے روزہ جو ہے نا اس کا ایک حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضروری کرنا ہے۔ روزہ رکھنے میں یہ ایک خوبیاں ہیں کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ بھوکے رہنا، کہ کئی دفعہ بھوکا بھی رہا کہ آپ کے کھانا چھوڑ کے، جیسے میں نے پہلے مثال دی، آپ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں جو بہت بھوکا ہے، آپ سے زیادہ بھوکا ہے، تو اسے 3 دن سے نہیں کھایا، 4 دن اس کے ہے نہیں پیسے، تو اچھی بات ہے کہ آپ کھانے کا سٹینڈرڈ کم کر لیں اپنا۔ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ خدا کے فضل ہم پر ہوا کہ میرے پاس ایسا شخص کو آیا، حالانکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں نے 1 ہفتے کے آخری مہینے کا تھا، تمہارے پاس وہی پیسے نکال کے سب کچھ دے دیا، اور میں نے کہا اب ہم گوشت ووشت کچھ نہیں کھائیں گے، ہاں یہ سارا جو ہفتہ نا دالیں دلیں گھر میں آئی ہوئی ہیں نا، تو وہی روز بدل بدل کے پکاتے جاؤ اور ان کو کھا لو۔ یہ قربانی ہے، اور یہ اچھی قربانی ہے، یہ مسیح کی محبت میں قربانی ہے، اور ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو مسکین ہے وہ مسکین اس لیے ہوا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں پڑھا نہیں لکھا نہیں ترقی نہیں کی، چرس پیتا ہے فلانا پیتا ہے، یہ ہو جائے میرے کو لے کے پیسے، وہ گناہ کیا میں نے ان کو پیسے دے کے، وہ تو میرے پیسے چرس پی گئے، وہ تو بعد میں مجھے لے تو چرس ہی ہے، کئی میرے سے پیسے لے کے شرابیں پی گئے۔ وہ تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ تو بچے کا نام لے کے پیسے لیتا تو وہ تو شراب کی بوتلیں خرید کے پیتا ہے، ریشیاں کرتا ہے، اور آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو بیوقوف بھی نہیں بننا، یہ میں چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ ہماری تعلیم سے غلط چیز نہ سیکھ لیں، جذباتی ہو جائیں اور بہت کچھ کرنا شروع کر دیں۔ آگے لکھا ہے کہ جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ میں نے پہلے بات کی کہ 2 کرتے ہیں تو دینا ہے، کپڑے دینے چاہیے۔ کئی لوگوں کی الماریاں بھری ہوتی ہیں، گل رہے ہوتے ہیں کپڑے، میں پچھلے دنوں کافی نکالے ہیں، میں نے کہا یار وہ کپڑے جو تم نہیں پہنتے، تمہارے پاس اچھے بچے نئے پڑے ہوئے ہیں، اتنے کئی بالکل نئے ہوتے ہیں، کئی تھوڑے استعمال ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے لیے وہ بڑے اچھے کپڑے ہیں، تو ان کو دو، ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور کئی تمہارے پاس، خاص طور پر امریکہ والوں کو تو یہ کلام بہت اچھا لگنا چاہیے، ان کی الماریوں میں، ایک میرا دوست ہے بڑی منی شو مرتا، بڑا روحانی میں بڑا ویلفیئر دا کرنا ہے، تو پتہ لگا جی میں کیا جی میں تو امریکہ تے عام کرا جانا، وہ ہر بندے دی الماری بھری ہوندی ہے، کنے سوٹ پے نے 20 سوٹ، کہ صرف میرے کو 20 سوٹ نے، تو ویسے تو میں انہیں نہیں پاؤندا، 3 4 5 ہی نے جڑے میں پاؤنا، تے باقی 15 کادے لئی رکھے نے۔ اور بھائی پاکستان چ کلو انہاں نوں دو، اور جڑے روزے رکھ رہا دعاواں کر خدا دی خدمت کر دی، انہیں سوٹ پا کر اور خدا نے سن دیتا، انہیں اور خدمت کرنی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، یہ فضول جو چیزیں آپ ضائع کر دیتے ہو، تو اس لیے کپڑے ہیں تو وہ بھی دینے چاہیے ننگے کو دیکھ کر، یعنی کہ ایسا بندہ جس کی ضرورت ہے، اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور پھر تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ روح پوشی کا مطلب ہے اگنور کر دینا، چنگا پلا اپنے لوگوں سے، یہ نہیں کہ ہر بندے سے۔ آپ ساری میری ساتھ بات ہوئی ہے خدا کی، میں بڑا روتا تھا، میں لٹ گیا، میرے بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، اور ابھی بھی کچھ ہے، تو میں نے لوگوں کو دے دے کے، تو وہ سارے مجھے دھوکہ دے کے مجھے بھی چھوڑ گئے، زیادہ 90% لوگ مجھے چھوڑ گئے جن کی میں نے مدد کی، اور وہ میرے ساتھ نہیں رہے، مجھے خدا نے مارے، میں نے بڑی بے سمجھی سے، لیکن رو کے میں نے خدا کو کہا میں نے کیا، میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ تو کیا ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کیا زیادتیاں کی ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے نا وہ آپ کو بیچ میں دھوکے باز، کئی روحانی ہو کے بھی وہ بھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ چیک کریں، جس کی ضرورت ہے اس کو دیں، جس کی واقعی ضرورت ہے اس کو پیسہ دینا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہے خدا کے کام میں، خدا کی خدمت کے لیے، خدا کی بادشاہی کو بلانے کے لیے، روحانیت بلانے کے لیے، اور پھر اگر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ وہ کہہ رہے، یہ ہے اصلی روزہ۔ روزہ صرف روزہ بھوکا رہنا نہیں ہے،
آگے چل کر ہم سیکھیں گے. کہیں بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ تسی بھوکے رہا کرو، لیکن ہم سیکھیں گے کہ ہمیں خدا نے پریولیج دیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں ہم بھوکے رہتے ہیں بتائیں گے. میں اس کے حق میں بھوکے رہنے کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فاسٹ کے بھوکے کے رہنے کے حق میں نہیں. میں تو کئی دفعہ فل فاسٹ ہے اس کو ایبسلیوٹ کہتے ہیں بتاؤں گا، اس کے حق میں ہوں. اس لیے یہ میری بات کا غلط نہیں سمجھ لینا کہ میں روزے کے خلاف ہوں، میں روزے کے حق میں ہوں. لیکن اس کا صحیح روزہ یہ ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نا. وہ کہتا ہے صحیح روزہ یہ ہے کہ آگاہ جان نے سیکھا کہ ویلفیئر بھی کرنا ہے، اپنی جان پہ قربان کر کے دوسروں کو، غریبوں کو، اپنے سے غریب لوگوں کو، ضرورت مندوں کو جو واقعی بیچارے مار کھا رہے ہیں ان کو دینا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یتیموں بیووں کو لیے بائبل میں نصیحت ہے کہ پہلے اگر آپ کے اپنے گھر کے یتیم ہے، آپ کے اپنی ماں بیوہ ہے یا آپ کی دادی بیوہ ہے، انہوں گھروں کاٹ چھڑو اور اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کرو، تو آپ آج سے دعا کرو، توبہ کرو اور خدا سے کہو خداوند اب تک میں بڑا خود غرض رہا ہوں، میں تیری سلیپ کے نیچے آتا ہوں، تو اپنے لہو سے مجھے دھو، مجھے پاک کر، اور اب میں روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن میں اصلی روزہ رکھوں گا جس میں یہ بھی تو نے کہا کہ ویلفیئر کا کام کرو اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھو، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھو اور اس طریقے سے میری خدمت کرو. اور جب وہ ایسا کرو گے تو خدا آپ دیکھو کہ خدا آپ کو برکت دے گا. کلام میں لکھا جو مسکین پر رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے. خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں دے گا. آئیے توبہ کریں، نجات پائیں، خدا کے ساتھ چلیں، اور اگر ویلفیئر کر رہے ہیں تو اور کریں، لیکن صرف ویلفیئر نہ کریں. آگے چل کر آپ کو سکھائیں گے کہ صرف ویلفیئر آپ کو نجات نہیں دے گی، لیکن جب خدا کے بندے بن جاؤ اور روح القدس کی رہنمائی میں لوگوں کو اس ساری مصیبتوں میں مددگار ثابت ہو سکتے، جتنا کچھ کرو گے خدا کے نام پر، اس کے جلال کے لیے اس کا آپ کو اجر ملے گا. خدا ہم سارے مل کر تیرا شکر کرتے ہیں. آج آپ نے ہمیں اور سکھایا، مجھے بھی سکھایا ہے کہ بالکل ہی نہیں ویلفیئر چھوڑ دینی اور خدا کا کام چھوڑ دینا. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، خدا ہم تیری تعریف کرتا ہوں. مجھے بھی سکھایا اور بھی میرا ایمان ہے جو سنیں گے سیکھیں گے. کیا ہم نے ایسے نہیں ہر وقت بس جو مرضی ہمیں کو کہتا رہے تو جلدی سے اتبار کر لینا، نہ دوسرے دھوکے باز لوگوں کے ہاتھ میں آنا ہے، بلکہ ان کے اوپر ترس کھانا جو واقعی ضرورت مند ہے، جو تیرے کلام کے مطابق، جو تیرے ساتھ چلتے بھی ہیں. ہم نے ایسے ضرورت مند بھی نہیں خدا کرنا، تو نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جو گناہ گار بدکاریاں کرتے ہیں، ہمارے پیسے سے غلط کام کر رہے ہیں لے کے، تو خدا ہم نے عقل مندی سے تیری رہنمائی میں تیری مدد سے کرنا چاہتے ہیں. خدا ہماری مدد کر، ہمارے سمجھا، ہمیں حکمت اور دانائی دے، ہمیں پہچان دے برے اور بھلے کی، تاکہ ہم تیری مرضی کے مطابق تیرے لوگوں کا خیال کریں، تیرے نام سے بہت کچھ کریں. یہ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین.